میں تو باس کا پیغام تمہیں دے کر آؤں، جو لڑنا ہے کس سے جا کے لڑو، باس سے جا کے لڑو، مجھے کیوں برا برا کہہ رہے ہو؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف گاڈ تھے. تو اس کافر نے اعتراض کیا، ہمارے نبی نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ یہ اعتراض اصل میں نبی پر نہیں ہے، کس پر ہے؟ اللہ پر. اللہ نے سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل کیا اور قیامت تک کے لیے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ اگر نبی کے کو میں نے جواب دیا اور صرف اسی کو بتانے کے لیے، تو یہ مطمئن ہو نہ ہو آئندہ آنے والی جو نسل ہے نا، جن کو یہ اعتراض ہوگا ان کے پاس جواب نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے قرآن میں نازل کر کے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا کہ جس کو بھی یہ خیال پیدا ہو کہ ہم دوبارہ موت کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، وہ اللہ کے اس کلام کو پڑھ لے، اسے اس کا جواب مل جائے گا. تو اللہ نے آیتیں نازل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اللہ فرماتے یہ جو انسان آپ کے پاس آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صدیوں پرانی ہڈی کیسے زندہ ہوگی، کیا یہ انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے پانی کے غلیظ قطرے سے پیدا کیا، اور اس وقت یہ کہہ دیتا کہ یہ سے کوئی نہیں بنا سکتا، تو اس وقت کیوں نہیں کہا کہ یہ سے کوئی نہیں بنا سکتا؟ اسے ہم نے بنایا اور اس پانی کے قطرے کو ایسا بنایا کہ وہ جب جوان ہوتا ہے تو خصیم مبین جھگڑا کر رہا ہے بنانے والے سے اور کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم. اتنا کانفیڈنس پیدا ہو گیا، کہہ رہا ہے جب میں ہڈی ہو جاؤں گا تو مجھے کون پیدا کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. اے نبی اس کی سوال نہیں، اس کا جواب ہے. اس کو کہہ دیں کہ جس نے تجھے پہلی دفعہ پیدا کیا، جو کہ عجیب ہے، وہی تجھے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اب تو ہڈی ہے، پہلے تو ہڈی بھی نہیں تھا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اب تو ہڈی ہے، پہلے تو ہڈی بھی نہیں تھا. غلیظ پانی، اور وہ پانی بھی نہیں تھا، وہ مٹی تھا، گوبر پانی، اسی کے ملاپ سے والدین خوراک کھاتے ہیں، اسی سے اللہ تعالیٰ ان کا خون بھی بناتا ہے، ان کی آنکھوں میں توانائی بھی، اسی سے اولاد کے جرثومے بھی بنتے ہیں. ایک ہی روٹی ہے کتنے کام کر رہی ہے. دیکھو آپ جب گھر بناتے ہو 20 قسم کے مٹیریل چاہیے آپ کو. دروازے بنانے کے لیے لکڑی چاہیے، سیمنٹ سے بن جائے گا دروازہ. وائرنگ کے لیے پلاسٹک چاہیے. پاکستان کے حساب سے بات کرو، مجھے نہیں یہاں پتا یہاں کیا لگ رہا ہوتا ہے، یہاں تو سب کچھ. واش روم دیکھ کے میں حیران ہو گیا، ایسے ٹیکنیکل قسم کے واش روم. آپ جاؤ تو وہ خود ہی کھل جائے گا، آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، پانی اپنے حساب سے آئے گا. عجیب حساب. میں تو حیران ہو گیا بھائی یہ کیا ہو رہے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا، پاکستان کے حساب سے میں بتا رہا ہوں. آپ کو دروازوں کے لیے لکڑی چاہیے، لکڑی سے دروازہ بنے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس میں خفیہ کیمرے لگانے ہیں تو الگ سے اس کے لیے مٹیریل ہوگا، وائرنگ الگ چیزوں سے ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ٹھیکیدار یا جو بلڈر ہے، جو تعمیر کرنے والا ہے، آپ نے اس کو سیمنٹ کی بوری لا کے دی اور بولا اسی سے پوری بلڈنگ بھی بناؤ، اسی سے شیشے بھی بنے، اسی سے قالین بھی بچھے گا گھر میں، اسی سے صوفے بھی آئیں گے، اسی سے چولہا بھی بنے گا. ساری چیز وہ کہے گا بھائی کیا کر رہا ہے، اس سے ساری چیزیں. چولہا لوہے سے بنے گا، کھڑکیاں لکڑی سے بنیں گی، ان لکڑی کے اندر جو شیشہ الگ آئے گا وہ بجری سے بنے گا. شیشہ نہیں لا سکتا تو بجری لا دیں، میں بجری سے شیشہ بنا دوں گا، ریت سے بنا دوں گا. ہر چیز کے لیے ایک مٹیریل چاہیے. لیکن بچہ جو ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے، ماں روٹی کھاتی ہے، اسی روٹی سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے. ڈیجیٹل کیمرے ہیں یہ آنکھ، اسی روٹی سے بچے کے کان بن رہے ہیں، اسی روٹی سے بچے کا دل بن رہا ہے، اسی روٹی سے بچے کی کھوپڑی بن رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کی انگلیاں بن رہی ہیں، ہڈیاں بھی اسی سے، گوشت بھی اسی سے، جگر بھی اسی سے، اور گردے بھی اسی سے، ساری کی ساری چیزیں اسی سے. جس دن بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اب دودھ اسی روٹی سے بننا شروع ہو. دودھ کو دیکھو، بچے کو دیکھو، بالکل ایک الگ چیز. صرف روٹی ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں نا 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 نا، انسان کو صحت کے لیے صرف روٹی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پھل بھی کھانے پڑے گا، گوشت بھی کھانا پڑے گا. وہ ڈاکٹر اپنی جگہ صحیح کہتے ہیں. لیکن میں صحراؤں میں گیا ہوں، گاؤں دیہاتوں میں گیا ہوں، جن کو روٹی اور دودھ کے علاوہ کوئی چیز میسر نہیں ہے. وہ صرف ستو پیتے ہیں ساری زندگی، ستو سے ساری چیزیں بن رہی ہیں اور 100 سال جی کے جاتے ہیں دنیا سے. ان کی روٹی سے اللہ ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، ہر ضرورت روٹی سے پوری ہو رہی ہے. تو بھائی جو رب ایک مٹی پانی کے ملاپ سے ساری چیزیں بنا سکتا ہے، اللہ کہتے ہیں
اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. یہ انسان ہمارے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے کہ کون پیدا کرے گا. ونسي خلقه، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. جب ہم کہتے ہیں نا یہ ممکن نہیں ہے، ہم اپنی پیدائش کے عمل کو بھول چکے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ بھی تمہیں وہی پیدا کرے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، تم نے ایک طرح کا پیدا کرنا دیکھا ہے جس پر تم ایمان لے آئے، کیونکہ دیکھا ہوا ہے. ایک طرح کا پیدا کرنا بھی دیکھا نہیں ہے، میں ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہوں. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اسی مٹی سے پہلی دفعہ تمہیں بنایا. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، دوبارہ مار کے مٹی میں تحلیل کر دے دوبارہ مٹی بن جاتے ہیں. 2 دفعہ تو دیکھ لیا تم نے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، تیسری دفعہ دوبارہ اسی مٹی سے پیدا کر دوں گا. تو اللہ کے لیے میرے بھائی یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. تو اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ آخرت پر بھی ایمان لے کر. یہ تو ہو گیا عقیدہ. اب ہم آتے ہیں کس کی طرف؟ عمل کی طرف. اور یاد رکھو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے. یہ عقیدہ بہت ضروری ہے. اگر کوئی اس کا منکر ہے اللہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مان لیتے ہو، آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کیا جرم ہے؟ بہت بڑا جرم ہے. اس لیے کہ پھر جو بعد والا نبی ہوتا ہے اس کی تعلیمات کو فالو کیا جاتا ہے، پہلے والے نبی کی تعلیمات کیا ہو جاتی ہیں؟ کینسل. تو اگر ہم بعد میں کسی کو نبی مانتے ہیں تو اس کا مطلب اسلام کینسل ہو گیا. پھر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات لے کر آئے وہ ساری کیا ہو گئی؟ کینسل. تو اگر کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحقیق کا حکم دیا ہے، لیکن یہ تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. دیکھو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو عیسائیوں نے، یہودیوں نے، مشرکین نے اعتراض کیا کہ انہوں نے کہا ہم آپ کو نبی نہیں. بہت سے ایمان لے آئے، بہت سو نے کہا آپ نبی نہیں ہے. لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ تو چونکہ آخری نبی تھے لہذا آپ کے نبوت کے دعوے کو ہم سنیں گے ہی. کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ تو پہلے آخری نبی تھے لہذا، بلکہ وہ آتے تھے تحقیق کرنے. کوئی مان لیتا تھا، کسی کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی. کسی نے ایک بھی ہمیں تاریخی واقعہ یا کوئی روایت نہیں ملتی کہ کسی عیسائی نے کہا کہ عیسیٰ چونکہ آخری نبی تھے لہذا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نہ یہ نہیں تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، ساری دنیا کے سارے علماء جو تھے انہوں نے سب نے کیا کہا؟ بھائی اب یہ تحقیق کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ نے کہہ دیا، نبی کی زبان سے بھی کہلوا دیا، انا خاتم النبی، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کیونکہ اسلام آخری مذہب ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے وہ، بلکہ امتی بن کے آئیں گے. اور وہ فالو کس کو کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 4 شادیاں کریں گے. حقیقت ہے. حالانکہ عیسائیت میں تو نکاح کے بغیر زندگی گزارنا زیادہ اچھا ہے. اب یہ رپورٹ ہے، آپ کہیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ مجھے ایسے پتا چلا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کی کثرت کی ترغیب دی ہے تو حضرت عیسیٰ کس پر تعلیمات پر عمل کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خیال ہے بھائی؟ تو آگے چلتے ہیں. آپ گھبرا گئے میری بات سن کے. آپ اچھا خیر، اچھے بولے آپ ریلیکس. دیکھتا ہوں آپ کو اچانک میں نے دیکھا شوق میں چلے گئے آپ. تو اب میرے بھائی ختم نبوت بھی کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم کسی کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں مانتے. پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے. تو یہ آپ کے بنیادی. اس کے بعد آتا ہے عمل کا تعلق. صرف عقیدہ کا درست کر لینا کافی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں اچھا بننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، اللہ سے معاملات بھی ٹھیک کرو اور اللہ کی مخلوق سے معاملات بھی ٹھیک کرو. اللہ سے معاملات میں ٹھیک میں سب سے پہلے نماز. جو نماز قائم نہیں کرتا اللہ کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے. 100 دفعہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں. اللہ نے قرآن کی ابتدا کی ہے الذین یقیمون الصلاۃ، جو ہم پر ایمان والے لوگ ہیں وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. اور نمازیں مسجدوں میں ہوتی ہیں، گھروں میں فرض نماز نہیں ہوتی. فرض ادا ہو جائے گا، ذمے سے ٹل جائے گا. اگر آپ کے محلے میں مسجد ہے تو آپ ہمت کر کے مسجد کو جا کے آباد کرو. دیکھو غیر مسلم ملک میں تو مسلمان کی زیادہ ذمہ داری ہے مسجدوں کو آباد کرنا. اب
کہیں مسجد میں دو نمازی کہیں چار. یہاں تو آج فجر میں نے پڑھی مسجد میں ماشاءاللہ بہت نمازی مجھے نظر آئے, بڑی خوشی ہوئی کہ فجر میں اتنے نمازی آ رہے ہیں. یا تو یہ رپورٹ ہے کہ مسلمان یہاں کے ٹھیک ہو جاتے ہیں وہاں ٹھیک نہیں ہوتے, یا یہ کہ جو خراب ہوتے ہیں بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں, جو ٹھیک ہوتے ہیں بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, دو درمیان والے نہیں ہوتے یہاں. تو مسجدوں میں جا کے نمازوں کو قائم کرنا, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے ہی آپ مسجد میں جاؤ گے, ابھی یہاں یہ پھڈے نہیں ہیں, کل یہاں یہ پھڈے شروع ہو جائیں گے. وہ کیا پھڈے ہوں گے؟ کیونکہ پاکستان کے علماء یہاں بہت آ رہے ہیں, تو آپ کو پھر یہاں پھڈے شروع ہو جائیں گے. گرین چینل, وائٹ چینل, ٹانگیں چوڑی, ٹانگیں پتلی, زور سے آمین, آہستہ آمین, رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے, یہ جھگڑے آہستہ آہستہ یہاں کیا ہو جائیں گے شروع. پھر یہاں جو جاپانی لوگ ماشاءاللہ اتنے مسلمان ہو رہے ہیں یہاں, مجھے انہوں نے بتایا کہ ابھی مولوی صاحب ہیں ان کے ہاتھ پہ کتنے 300 کے ہاتھ پہ کتنے مسلمان ہوئے ہیں جاپنیز؟ 11. ہاں 11 بندے ان کے ہاتھ پہ, اور بھی بہت سارے علماء ہیں, تو بہت سارے غیر مسلم یا مسلمان ہوئے. تو جب وہ مسلمان ہوں گے نا, تو وہ جب مسجد میں آئیں گے تو پھر ان کو پتا چلے گا یہ مسجد دیوبندیوں کی ہے, یہ مسجد بریلویوں کی ہے, یہ فلانے کی ہے, یہ ٹانگیں چوڑی, یہ ٹانگیں آہستہ, یہ رفع الیدین کرنا ہے, یہ رفع الیدین نہیں کرنا ہے. وہ بیچارہ ایک ٹینشن میں عذاب میں آ جائے. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے, دیکھو اس مسئلے کو ایسے حل نہیں کیا جائے گا, اپنے ظرف کو بڑا رکھنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے اور رفع الیدین نہ کرنا بھی ثابت ہے. اب اماموں میں مجتہدین میں اختلاف ہوا ہے. امام شافعی نے دیکھا کہ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں, تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ کر لینا بہتر ہے. فرض واجب انہوں نے بھی قرار نہیں دیا. امام ابو حنیفہ نے نبی کی آخری سے آخری نماز کو دیکھا, بھائی کیا تو ہے لیکن چھوڑا بھی تو ہے نا. بخاری ہی کی جن حدیثوں میں کرنے کا ذکر ہے ان میں چھوڑنے کا بھی ذکر ہے. یہ چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے اور میں اسے بھی نہیں چھیڑ رہا کہ میں وہی کام کر کے چلا جاؤں جس سے میں لوگوں کو روک رہا ہوں. دونوں کی طرف دلائل ہے. امام بخاری نے جہاں کرنے کا تذکرہ کیا ہے نا, وہاں انہی حدیثوں میں اگر آپ غور سے دیکھو گے چھوڑنے کا بھی تذکرہ ہے. اگرچہ امام بخاری نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا, لیکن انہی حدیثوں میں ترک کا بھی ذکر ملتا ہے. تو اب ہمیں اختلاف ہو گیا اس مسئلے میں کہ کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے. امام شافعی نے دیکھا کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں, اس لیے انہوں نے کہا کیا جائے. امام حنیفہ نے دیکھا کہ نبی کا جو آخری عمل تھا اس میں بہت سارے قرائن تھے کہ آپ نے آخری عمر میں صرف تکبیر تحریمہ والا کیا, انہوں نے اس بیس پہ ترجیح دی. تو دونوں ٹھیک ہیں. ایک میں حدیث سناتا ہوں پھر بات سمجھ میں آئے گی. امام ترمذی نے بتایا کہ امام بخاری جب امام ترمذی نے رفع الیدین کرنے والی حدیث ذکر کی نا, فرمایا ایک بات صحابہ کا یہی مذہب ہے, وہ کرتے تھے. جب رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر کیا تو فرمایا بہت سارے صحابہ کا یہ مذہب ہے. تو دونوں طرف ہمیں دلائل ملتے ہیں. ابھی میں چونکہ دلائل میں نہیں جا رہا, آپ کو الجھا نہیں رہا ہوں میں. تو جو رفع الیدین سے پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے میرے بھائی, جو نہیں پڑھ رہا وہ بھی کیا ہے, اس کو پڑھنے دو کم وقت کو بیچارے کو نماز. ہمارے یہاں جو مسجد سے باہر ہوتا ہے سکون سے زندگی گزر رہی ہوتی ہے, جب مسجد میں آتا ہے تو اس کا دماغ کیا ہو جاتا ہے, خراب ہونے لگتا ہے. دونوں طرح سے ثابت ہے. اب یہ اختلاف میں دونوں ٹھیک کیسے ہو گئے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وقت ہے آپ کے پاس, تک تو نہیں گئے ہے بھائی. دیکھو بعض دفعہ حدیث کو سمجھنے میں صحابہ کا بھی اختلاف ہوا ہے, ترجیح دینے میں صحابہ کا بھی اختلاف ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث, آپ نے بنو قریظہ کی طرف لشکر بھیجا, فرمایا جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہیں پڑھنی. جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہیں پڑھنی. اب کیا ہوا, راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی. اب صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ بھائی نبی نے تو حکم دیا ہے بنو قریظہ پہنچ کے عصر پڑھنی ہے, لہذا ہم نماز عصر کی قضا کریں گے اور نبی کے حکم کے مطابق وہاں پہنچ کے پڑھیں گے. دوسرے صحابہ نے کہا کہ دیکھو نبی نے جو حکم دیا ہے کہ عصر پڑھنی ہے راستے میں نہیں پڑھنی, تو نبی کو یہ علم تھوڑی تھا کہ راستے میں قضا ہو جائے گی. اللہ کا صاف حکم ہے قرآن مجید میں, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز عصر کی نماز کی. تو ہم نماز پڑھیں گے. دونوں میں سے کسی ایک کا مقصد بھی نبی کے حکم کی مخالفت تھی؟ بولو نا. نبی کی بات کو سمجھنے میں کیا ہو رہا تھا, رائے میں کیا ہو رہا تھا, اختلاف. ایک فریق نے پڑھ لی دوسرے نے نہیں پڑھی. جب یہ لشکر نبی کے پاس پہنچا تو نبی نے دونوں میں سے کسی کو بھی غلط قرار نہیں دیا. اس سے امت کے پاس ایک اصول آ گیا, بھائی قرآن و سنت کو سمجھنے میں اگر اختلاف ہوگا تو جس کی جو بھی رائے بن جائے اللہ اس کی عمل کو قبول کر لے.
تو یہ اختلاف مجتہدین میں انہی کا اختلاف معتبر ہوتا ہے، عوام کا اختلاف معتبر نہیں ہوتا. عوام کے پاس تھوڑی علم ہے. تو امام حنیفہ کی رائے یہ بنی کہ نہ کرنی چاہیے، رفع الیدین نہ کیا جائے. اور امام شافعی کی رائے کیا بن گئی؟ کر دیا جائے. امام ابو حنیفہ نے کہا جیسے دو سردوں کے درمیان بھی نبی نے رفع الیدین کیا ہے، وہ جیسے چھوڑ دیا تو یہ والا بھی چھوڑ دیا، اس پہ قرائن ہے. لیکن امام شافعی کی رائے کہ نہیں چھوڑا. دونوں طرف ہے. امام مالک سے کسی نے پوچھا رفع الیدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، امام مالک کی جو المدونۃ الکبریٰ مشہور کتاب ہے اس میں انہوں نے کہا میں مدینہ والوں کو دیکھ رہا ہوں نہیں کر رہے. تو اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ آخری نماز نبی کی رفع الیدین کے بغیر تھی، حالانکہ حدیث تو رفع الیدین والی لے کر آ رہے ہیں. تو دونوں طرف دلائل ہے. اس لیے کوئی کسی بھی فقیہ کو فالو کرتا ہے، کوئی ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، کوئی امام شافعی کو فالو کرتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، کیونکہ دونوں کا مقصد قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے، لیکن اپنی رائے پر نہیں، کسی مجتہد کی رائے کو فالو کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ نہیں کہ میری تحقیق، عام آدمی کی تحقیق کا اعتبار نہیں ہے. آپ کسی ڈاکٹر کے سامنے بولو کہ ڈاکٹر صاحب میری تحقیق یہ ہے کہ آپ مجھے یہ والی میڈیسن دیں، ڈاکٹر کہے گا پھر تو آ کے کلینک سنبھال لے. صحیح ہے نا؟ میرے پاس کیوں آیا؟ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تمہارے پاس علم نہیں ہے، علم سے مراد ادھورا علم نہیں، پورا علم، پراپر علم. وہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو جس کے پاس پورا علم ہے اس کو فالو کرو. تو ان چاروں اماموں کے پاس پورا علم تھا، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، ان کے پاس پورا علم تھا. تو عوام میں کوئی بھی کسی مجتہد کو فالو کر لے تو انشاءاللہ وہ جنت میں چلا جائے گا. اور یہ اندھی تقلید نہیں ہے. اندھی تقلید ہوتی ہے اپنے باپ دادا جو گمراہ تھے ان کو فالو کرنا. اگر کسی صاحب علم کو فالو کرتے ہیں تو یہ فالو کرنے کا تو قرآن نے حکم دیا ہے، یہ اندھی تقلید نہیں کہلائے گی. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ تو اس لیے ان چکروں سے اپنے آپ کو نکالو. پڑھنے دو نماز جس طرح سے پڑھ رہا ہے. تبلیغ میں آپ وقت لگاؤ نا تو وہ نہیں کہتے کہ یہ ٹانگیں چوڑی کیوں ہے، پتلی کیوں ہے، زور سے آمین کیوں ایسا. وہ کہتے بھائی تو نمازی بن جا. سمجھتے ہو بات کو؟ تو جو جس طرح سے پڑھ رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو. بھائی کسی ایک فقہ کو فالو کر لو، باقیوں کو کیا سمجھو، باقیوں کو بھی صحیح سمجھو. بیسک چیزیں تو سب کی ایک ہی ہے نا. 5 نمازیں سب میں فرض ہیں، رمضان کے روزے سب میں فرض ہے، زکات سب میں، ماں باپ کی اطاعت سب میں، زنا سب میں حرام ہے. تو بیسک چیزیں سب کی ایک جیسی. توحید سب کے نزدیک ہے. ہاں توحید تو سنت میں یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کر لو، یا اللہ مدد کر دو، یا رب مدد کر دو، سب صحیح ہے. نہ اتنا آگے براڈ مائنڈیڈ ہونے کی ضرورت. میں ایک چٹکلا سناتا ہوں، آپ خوش بھی ہو جائیں گے، بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. ایک دیہات سے ایک بچہ آیا مدرسے میں پڑھنے کے لیے. پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا اس کا. 8-10 سال اس نے گزار کے ٹائم برباد کر دیا. اب جب وہ اپنے گاؤں میں واپس جانے لگا، مولوی صاحب تھک گئے کیا؟ آپ کو دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے بیان بس شارٹ کر دوں. یہ 3 بھائی بالکل شکل کے ایک جیسے ہیں. میں جب ملتا ہوں مجھے پتہ نہیں ہوتا ان سے ملا ہوں کہ ان سے ملا ہوں، ان سے ملا ہوں ہمیشہ. اچھا یہ اب وہ سے ملے گلے تو دوسرے بھائی یار میں نے کہا ابھی تو گلے ملے، یہ دوبارہ کیوں؟ جاپان میں یہ سہولت دیکھو، جاپانیوں کے 1 یا 2 بچے ہوتے ہیں. یہ سہولت اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے، پاکستانی کو، پشاور والوں کو دی ہے، کوئٹہ والوں کو دی ہے. تو میں تو کہتا ہوں آبادی کا ریشو یہاں ماشاءاللہ اتنا بڑھ رہا ہے، یہ جاپان پر بھی احسان ہے ہمارا، ورنہ ملک تو بے آباد ہو جائے گا. یہ تبھی یہاں کی گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے بھائی، اگر گورنمنٹ کو پتا چل جائے نا میرے 16 بچے ہیں مجھے یہاں کی نیشنلٹی مل جائے. اسپیڈ یہاں بڑھا ہوا کہ اسپیڈ یہاں بڑھو. بڑے افراد چاہیے، افراد ہم پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے اور مزید اسپیڈ کی ضرورت ہے. تو خیر وہ ایک گاؤں میں بچہ تھا، وہ پڑھ کے گیا. اب بڑا تھا نہیں. اس نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی میں اپنے مدرسے میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں، مجھے آتا واتا تو کچھ نہیں ہے. اب لوگ آئیں گے مجھ سے، مجھے مفتی سمجھ کے مسئلے پوچھیں گے تو مجھے تو مسئلوں کے جواب معلوم نہیں ہے، تو میں اپنی بے عزتی سے کیسے بچ سکتا ہوں. اس کے استاد نے کہا دیکھو بیٹا، جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو تھوڑی دیر سر جھکانا، غور و فکر کرنا اور کہنا اس میں علماء کا اختلاف ہے. علماء کا کیا؟ لوگ سمجھیں گے بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی آتا ہے. دوسرا کام یہ کرنا کہ مسائل میں شقیں نکالنا. جیسے وکیل پوچھتا ہے نا اس کی 2 صورتیں، یہ ہوگا یہ ہوگا، تو یہ چلا گیا گھر. اس سے جب کوئی مسئلہ، ایک بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ مفتی صاحب کنویں میں چوہا مر گیا ہے، کتنے ڈول نکالیں گے کہ کنواں پاک ہو جائے گا؟ اس نے کہا پہلے یہ تحقیق کرو گر کے مرا ہے یا مر کے گرا ہے، یہ تحقیق کرو.
اگر مر کے گرا ہے تو الگ حکم ہے, گر کے مرا ہے تو الگ. وہ بیچارہ کہاں سے تحقیق کرے گا جاتا؟ اب کوئی دوسرا بندہ آیا, مفتی صاحب یہ مسئلہ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا اس میں علماء کا اختلاف. حیران ہوا, زیادہ ہی پڑھ لکھ گیا بھائی, اس کو تو اختلاف کا بھی پتہ ہے. دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے ایک قول کے مطابق, وہ بھی ٹھیک ہے, ہر چیز میں یہی ڈال دیا اس نے. لوگ کنفیوز ہونے لگے, یار کوئی ایک چیز تو ہو جس میں اتفاق ہے. اب اس کو عادت پڑ گئی ہر مسئلے کے بارے میں کہنا کہ علماء کا کیا ہے. ایک دن ایک آدمی نے امتحان لیا, دیہاتی نے, بولا اس کو کلمے کا مطلب بھی پتا ہے کہ نہیں پتا. کسی نے آگے پوچھا کہ بھائی مسلمانوں کا بنیادی کلمہ کون سا ہے بھائی, کلمہ توحید کون سا ہے؟ اس کو عادت پڑ گئی تھی بے سوچے جواب دینے کی. اس نے کہا اس میں علماء کا. لوگوں نے پکڑ کے جوتے مارے, یار کلمے پر بھی اختلاف. تو اس سے میرے بھائی پتا چلتا ہے کلمے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کیا مطلب؟ صرف کلمے کے الفاظ میں نہیں, کلمے کے مفہوم میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ, اور اس کا مفہوم کیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ, صرف یا اللہ مدد, مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ, علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود صرف اللہ. وہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے, اور اللہ کے سوا جو بھی کچھ کرے گا سبب کا محتاج. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگوں تم سب کے سب, تمام پیغمبر, تمام فرشتے, تمام انسان, تمام جنات, سب کے سب محتاج کس کے ہو؟ اللہ کے. لہذا حاجت روا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اس میں کوئی اختلاف بولو نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی یہاں آ رہا ہے وہ ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے, کہہ رہے چلو یار اختلافی مسئلہ ہے. کوئی کہہ رہے اللہ کے علاوہ بھی مانگا جا سکتا ہے بزرگوں سے, قبروں سے, آپ کہ چلو یار علماء کا کیا ہے. یہ کئی قرآن و سنت سے ثابت ہے. یہاں نمازوں میں اس طرح بھی ہے اس طرح بھی ہے, رفع الیدین بھی ہے, رفع الیدین کے بغیر بھی ہے, زور سے آمین بھی, آہستہ آمین بھی. ایک انگریز کی عدالت میں نا پھٹا ہوا, جب انگریز نے ہندوستان پہ حکومت کی نا تو اس کی کورٹ میں مولاناؤں کے پھٹے بھی آتے تھے. دو مولانا کی لڑائی ہوئی, ایک نے کہا آمین زور سے, دوسرے نے کہا آمین آہستہ. اتنا جھگڑا ہوا کہ وہ کورٹ میں پہنچ گیا ان کا مسئلہ. اب جج نے دونوں طرف کے دلائل سنے. اچھا جو کہتے تھے آہستہ آمین, وہ کہتے تھے آمین بالسر, کہتے ہیں اس کو آمین بالسر, اور جو زور سے ان کو کہتے ہیں آمین بالجہر. آمین بالجہر کا مطلب زور سے آمین, آمین بالسر کا مطلب آہستہ. تو جج نے جب دونوں کے دلائل سنے نا تو اس نے کہا یار مجھے جو نتیجے میں پہنچا ہوں, تمہارے مذہب میں آمین بالجہر بھی صحیح ہے, آمین بالسر بھی صحیح ہے, لیکن تم لوگ جس آمین کے قائل ہو وہ نہ بالجہر ہے نہ بالسر ہے, وہ بالشر ہے. وہ والی آمین ہے جو کیا ہے, شر پھیلانے. یہ تمہارے مذہب میں نہیں ہے, تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں. تو یہ ہے اللہ اور بندے کا, اللہ کے حقوق بھی, اور اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز. تو ارادہ کرتے ہو آتے ہو مخلوق کے, بس مخلوق کے موٹے موٹے حقوق بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. مخلوق کے حقوق میں اللہ نے سب سے پہلے زنا کو حرام قرار دیا. کیوں؟ جب زنا انسان کرتا ہے, عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے, لیکن عورت کو اس کا وہ حق نہیں ملتا جو ملنا چاہیے. اللہ نے کہا عورت کی طرف جانا ہے بیوی بناؤ, اور بیوی بنانے کا مطلب کیا ہے؟ گیس بجلی کا بل کون دے گا؟ گورنمنٹ دے گی کیا؟ شوہر دے گا. اس کو حمل ہو گیا, اس کی ذمہ داری, سارا خرچہ کس پر ہے؟ بچے کی تعلیم کا خرچہ کس پر ہے؟ شوہر پر. اس کا نان نفقہ, اس کی خوراک کا سارا خرچہ کس پر ہے؟ گرل فرینڈ میں یہ نہیں ہوتا. یہ اللہ نے عورت کا حق بنایا ہے جو مرد کے اوپر ہے, اور عورت اس حق سے دستبردار نہیں ہو سکتی. وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں بیوی والے حقوق مجھے نہیں چاہیے, میں گرل فرینڈ بن کے رہوں گی. اللہ نے اس کے لیے بھی حرام قرار دیا, کیونکہ اس میں دوسری عورتوں کا نقصان ہے. کیونکہ مرد کو جب فری میں عورتیں ملیں گی تو وہ پھر بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو عورت پر اس بات کو حرام کر دیا کہ تو کسی کے پاس اپنی خوشی سے بھی نہیں جا سکتی. لہذا اسلام میں جبری زنا بھی حرام, اور آپس کی رضامندی سے زنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے, تاکہ خاندانی نظام تباہ و برباد نہ ہو. تو زنا اگر اللہ نہ کرے کسی سے ہو گیا ہے, خوب گڑ گڑائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات میں دیکھا کچھ لوگوں کو, ننگے مرد اور عورتوں کو آگ میں جلتا ہوا. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں, دونوں کو برہنہ کر کے اللہ آگ میں پھینکتے ہیں. بہت بڑا جرم ہے یہ. اسلام نے اس پہ 100 کوڑے رکھے ہیں اگر کنوارا مرد کرتا ہے. حکومت اور شادی شدہ کرتا ہے رجم رکھا ہے اسلام نے, اتنی سخت سزا ہے.
تو کبھی اس گندگی اور برائی کے قریب مت جا. پیغمبروں کا طریقہ زنا نہیں ہے, پیغمبروں کا طریقہ نکاح ہے. جانور وداؤٹ میرج فزیکل ریلیشن قائم کرتے ہیں, انسان وداؤٹ میرج فزیکل ریلیشن قائم نہیں کرتے. یہ مخلوق کے حقوق ہیں, سمجھتے ہو؟ دوسرا مخلوق کا حق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام الشیب المسلم. بچوں کے حقوق بھی بیان کیے, بوڑھوں کے حقوق بھی. مجھے کسی نے بتایا یہاں جاپان میں بچوں کے اور بوڑھوں کے بہت سخت حقوق ہیں, اچھی بات ہے, لیکن اللہ نے حکومت کے بجائے سب سے پہلے آپ پر رکھے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کے بوڑھوں کا احترام کرنا ہے. ان کو اولڈ ہاؤس میں آپ کو اسلام جمع کرنے کی اجازت بولو نہیں. ایسا نہ ہو آپ یہاں کی خوبیاں لے لو اور اپنی خوبیاں چھوڑ دو. بوڑھا باپ کی شکل میں ہو, دادا دادی کی شکل میں ہو, نانا نانی کی شکل میں ہو, اس کے قدموں میں جنت تلاش کرنے کا حکم ہے. اسے گھر میں رکھنا ہے, اس کی کڑوی کسیلی برداشت کرنی ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. باپ یا ماں اگر ڈانٹے ان کے سامنے اف کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اور علماء کا اجماع ہے کہ جو حکم باپ کا ہے وہی دادا کا, جو ماں کا وہی دادی کا, نانا اور نانی کا بھی وہی حق ہے جو اللہ نے ماں باپ کو دیا ہے. اور بچوں کے ساتھ شفقت وہ تو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہاں تو تھپڑ لگاؤ تو کون آ جائے گی؟ پولیس. وہ تو قانون آپ کو مضبوطی سے عمل کروا رہا ہے. بوڑھوں پہ عمل نہیں کروا رہا, بوڑھوں پہ کروا رہا ہے اس حیثیت سے کہ کسی بوڑھے کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں. لیکن جو والدین کے حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں ان پہ وہ الگ سے حقوق ہیں, وہ آپ کو حقوق دینے پڑیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات یہ کہ جس ملک میں رہتے ہو اس کے قانون کو فالو کرنا یہ ملک کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں چونکہ غیر مسلم ریاست ہے لہذا جو مرضی کرتے رہو. ابے یہ تو غیر مسلم ہے. تو بھائی جان جب آپ رہتے ہو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. جگہ جگہ قرآن میں کہ ایمان والے لوگ اپنے معاہدوں اور ایگریمنٹ کی پابندی کرتے ہیں. جب آپ کو یہاں کی نیشنلٹی ملی یا یہاں آپ کو ویزا ملا تو کچھ معاہدے کیے نا, کچھ پیپر پہ سائن کیے یا فری پکڑ میں پکڑا دیا انہوں نے. آپ صبح دھوتی بنیان پہن کے اٹھے کراچی میں, پشاور میں, آپ ایمبیسی گئے جاپان کی مجھے ویزا چاہیے بغیر کسی شرط کے, انہوں نے کہا چل جا کیا یاد کرے گا. ایسا ہوتا ہے بھائی؟ کچھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں جس پہ آپ کو سائن کرنا پڑتا ہے. کتنے دن کے لیے آ رہے ہو, کتنا اسٹے ہوگا آپ کا, یہ ساری چیزوں پر آپ ایگریمنٹ کرتے ہو. ہمارے نبی نے صلح حدیبیہ میں مشرکین سے معاہدہ کیا, وہ سارے معاہدے مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہے تھے. معاہدہ کس سے کیا؟ کافروں سے جو مسلمانوں سے لڑ رہے تھے, جبکہ جاپان کی حکومت مسلمانوں سے لڑ نہیں رہی ہے. آپ کو انہوں نے ٹرسٹ بنانے کی اجازت دی, آپ کو اس حکومت نے مدرسے بنانے کی اجازت دی. یہاں آپ پشاور سے کراچی سے امام منگوا رہے ہیں تبلیغ کے لیے. آپ نے حکومت کو لکھ کے دیا ہمیں تبلیغ کے لیے مولانا صاحب چاہیے جو اسلام کی کو پھیلائیں. انہوں نے اس بیس پہ ٹھپا لگا کے ویزا دے دیا آپ کو. تو یہ احسان ہے یا نہیں ہے؟ ان کا مذہب تھوڑی ہے اسلام. تو اتنی آپ کو آزادی انہوں نے دی کہ آپ اپنے مذہب پہ چل سکتے ہو, آپ اپنا مدرسہ کھول سکتے ہو, آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہو. آپ پہ ٹیکس معاف کر دیا انہوں نے. تو اتنی جب انہوں نے آپ کو آزادی دی ہے, مسلمانوں کو عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں, مسجدیں بنا سکتے ہیں, مسجدوں میں رہ سکتے ہیں, حلال. مجھے یہاں کسی نے بتایا کہ بچے جب اسکول میں پکنک کے لیے جاتے ہیں تو مسلمان بچوں کو حلال فوڈ پرووائڈ کیا جاتا ہے. وہ پابند نہیں کر رہے کہ یہ بچے حرام کھائیں. تو جب میرے بھائی کوئی گورنمنٹ آپ کو اتنا پروٹوکول دے رہی ہے, جبکہ نبی کا جو معاہدہ ہو رہا تھا مشرکین مکہ سے, وہ نبی کے خون کے پیاسے تھے. اس معاہدے میں آپ دیکھو, بس یہ جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. اس معاہدے میں طے یہ ہوا کہ جو ادھر سے مسلمان ہو کر ادھر آئے گا ہم اس کو مشرکین کے حوالے کر دیں گے, اور جو ادھر سے مسلمان کافر ہو کے ادھر جائے گا مشرکین اس کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے. یہ مسلمانوں کے خلاف تھا یا نہیں تھا؟ اور معاہدہ ہو گیا, زبانی ہوا, ابھی اس پہ سگنیچر نہیں ہوئے ہیں, لیکن زبانی معاہدے کی نبی نے ایسے پابندی کی کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر آئے, ہاتھ میں بیڑیاں. مشرکین نے کہا آپ کا ہم سے معاہدہ ہوا ہے کہ جو ہماری طرف میں سے جو بندہ مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو پناہ نہیں دیں گے, آپ ان کو ہمارے حوالے کر دو. کیا دل پہ گزر رہی ہوگی نا صحابہ کے اور نبی کے. اپنا بندہ کسی کے حوالے کرنا یہ آسان ہوتا ہے؟ جس نے نبی کا کلمہ پڑھا, مشرکین کے ظلم برداشت کیے اور ابھی سائن بھی نہیں ہوئے, لیکن زبان کی نبی نے پابندی کی. نہ ہم زبان
دے چکے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آج جاپانیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے زبان کے پکے ہوتے ہیں. بھائی جیسے ہمارے نبی زبان کے پکے، اس طرح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن افسوس کی بات، جو غیر مسلم ہے، جو نبی کو نہیں مانتا، وہ زبان کا پکا، اور جو صبح و شام تراویاں پڑھ رہا ہے، رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، زکاتیں دے رہا ہے، حج عمرے ہر مہینے ہر سال کر کے آ رہا ہے، وہ زبان کا پکا نہیں. وہ عمرہ بھی کر کے آ رہا ہے مسجد کے پیسے کھا کے. میں تو جانتا ہوں ہمارے محلے میں کمیٹی کا بندہ نے پیسے چھوڑ دیے، چندے کے پیسے کھا کے عمرہ کرنے گیا. یار یہ کون سا عمرہ ہو گیا میرے بھائی؟ بہنوں کی وراثت کے پیسوں سے عمرہ ہو رہا ہے، حج ہو رہا ہے. بہنوں کی وراثت، بیوی کا مہر کھا کے حج کرنے جا رہا ہے. بھائی تو چرس پی لیتا بہن کے پیسوں سے، سمجھ میں آتا ہے. چرس ویسے ہی حرام ہے، اس میں کیا؟ وہ ایک آدمی نے مرغی نہ چوری کی، الٹی طرف سے ذبح کر رہا. کسی نے پوچھا ایسے حرام ہو جائے گی؟ کہہ رہے پہلے کون سا حلال تھی؟ پہلے کون سا حلال؟ مرضی کاٹو اس کو. تو بہنوں کی وراثت سے چرس پی رہا ہو، سمجھ میں آتا ہے یار حرام سے حرام. وہ بھی جائز نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بولے کہ چلو نشے کے لیے الگ پیسے رکھو. لیکن حرام کما کے عمرہ بھی ہو رہا ہے، حج بھی ہو رہا ہے. مشرکین مکہ نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس میں بھی حرام پیسہ نہیں لگا، کافر ہونے کے باوجود. تو ہمارے نبی نے معاہدے کی پابندی سکھائی کہ بھائی ہمارے اگینسٹ بھی جا رہا ہے اگر معاہدہ. اپنے ساتھی کو جو ایمان لے کر آئے، بیڑیاں ہاتھوں میں، ان کے بارے میں ڈر تھا کہ یہ ان کو قتل کر دیں گے، لیکن نبی نے معاہدے کی پابندی کر کے ابو جندل کو ان کے حوالے کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہو؟ نبی خاموش. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر معاہدے کی خلاف ورزی کر دیتے، پھر قرآن میں جتنا بھی حکم ہوتا معاہدے کی پابندی کرو، نبی نے جتنا بھی حکم دیا ہوتا، مسلمان کہتے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجبوری میں معاہدے توڑے ہیں تو ہم نے توڑ لیے تو کیا ہو گیا؟ خدا کی قسم اس سے بڑی مجبوری دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتی کہ ایمان لانے والا بندہ جو آپ کے پاس پناہ کے لیے آیا ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے اس کو کافروں کے، جو اسلام دشمن کافر جو ان کے خون کے پیاسے تھے، ان کے حوالے کر دو. یہ ہے اسلام میں معاہدے کی پابندی. تو جب آپ یہاں رہ رہے ہو، آپ کو یہاں انلیگل رہنے کی اجازت بولو نہیں ہے. آپ کو یہاں ٹیکس چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ سارے بینیفٹس حکومت سے حاصل کرتے ہو اور جب ٹیکس دینے کا وقت آتا ہے تو پی جاتے ہو. تو یہ تو ویل للمطففین میں داخل ہے. اللہ کہتے ہیں جو جہنمی لوگ ہیں وہ اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، نہیں دیتے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آپ کو یہاں معاہدے کی پابندی کرنی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ بعد میں کیا، اپنے کیریکٹر کو پہلے پیش کیا. صحابہ سے مشرکین مکہ سے پوچھا بتاؤ میں کیسا ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ صادق بھی ہیں، امین بھی، آپ جھوٹ کبھی نہیں بولتے، آپ امانت میں خیانت کبھی بھی نہیں کرتے. اس کے بعد آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. کیوں؟ اگر کوئی بندہ کردار کا صحیح نہیں ہے اس کی دعوت اور تبلیغ میں کوئی اثر نہیں ہے. آج بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں، یہاں لوگ آتے ہیں جاپانی لڑکیوں کو مسلمان کر کے شادی کرتے ہیں، پھر شراب پی رہے ہوتے ہیں، پھر الٹی الٹی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ لڑکی دوبارہ مرتد ہو جاتی ہے. وہ لڑکی کیا ہو جاتی ہے؟ وہ کہتی ہے بھائی تم نے تو اسلام کا لیبل لگایا ہے. تو جو بھی ہوگا نا جو غیر مسلم، وہ آپ کی نماز روزہ اور عمرہ نہیں دیکھے گا، وہ سب سے پہلے آپ کا کیریکٹر دیکھے گا کہ بات کا پکا ہے اور پیسوں کے لین دین میں سچا ہے. بات کی چیزیں اس کے بعد ہیں. اگر بات کا پکا نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے، ملکی قوانین کو توڑ رہا ہے، تو آپ کی تبلیغ میں کوئی اثر نہیں ہو. صحابہ کرام، دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جو صحابہ کی تجارتوں کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں. وہاں کوئی نہ تبلیغی جماعت گئی وہاں پہ، نہ کوئی مجاہدین گئے. ملیشیا انڈونیشیا کی مثال دیکھ لو آپ، یہ سعودی عرب سے کتنا دور ہے. لیکن صحابہ چونکہ سمندری تجارتیں کیا کرتے تھے، جب یہاں آتے تھے نا تو یہ لوگ دیکھتے تھے یہ تو اتنے زبردست، تو جھوٹ نہیں بولتے یہ لوگ، یہ کیسے لوگ ہیں، تو وہ مسلمان ہو گئے. آج مسلمانوں کی تجارت دیکھ کے جو مسلمان ہوتا ہے نا وہ کافر ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہے، بس ان کا واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں، ان کا برتنوں کا بڑا بزنس ہے. انہوں نے کیا کیا، باہر سے نا کسی کوئی کنٹری تھا، مجھے کنٹری کا نام ابھی یاد نہیں، اس کنٹری سے انہوں نے آن لائن تجارت کی. جب تجارت کی ان کے پاس انہوں نے پیسے دیے اور وہ چیز منگوا لی انہوں نے، تو اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ بھائی جس بندے کے کچھ پیسے میرے ذمہ رہ گئے، حساب میں غلطی ہوئی ہے. انہوں نے اس کمپنی کے اونر کو فون کیا اور بولا بھائی حساب میں مجھ سے غلطی ہوئی، آپ سے بھی غلطی ہو گئی، لاکھوں روپے میرے اوپر بنتے ہیں، میں آپ کو
آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں. وہ بندہ اتنا خوش ہوا, اس نے بولا یار تم سامان بھی ڈیلیور ہو گیا, پیسے مال بھی تمہیں مل گیا, اور مجھ سے غلطی یہ پکڑی نہیں گئی, تم نے خود اپنے اوپر لاکھوں روپے لے لیے غلطی بتا کے. اتنا خوش ہوا وہ, یہ بڑا مالدار آدمی ہے. میں نے کہا تمہارے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے؟ اس نے کہا میں نے ایسے تجارت میں کیا ہوا کہ کسی کے لاکھوں روپے بنتے تھے, کیلکولیشن میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی, تو میں نے وہ اس کو فون کر کے اس کے پیسے اس تک بھیجوائے. کہہ رہے اس نے مجھے ویزا دے کے بلایا اور بولا بھائی مجھے تو ایسا ایماندار آدمی چاہیے. کہہ رہے پھر میرا بزنس وہاں شروع ہوا اور آج اللہ نے اس کو لاکھوں روپے کا مالک بنا دیا. اب ایسا نہ ہو آپ ٹوپی کرانے کے لیے یہ کام شروع کر دیں. ہاں, وہ میں نے ایک دفعہ بیان میں واقعہ سنایا, بس یہ سچی مچی کا آخری واقعہ. میں نے بیان میں ایک دفعہ واقعہ سنایا کہ جرمنی یا فرانس کی بات ہے, وہاں کوئی لڑکی آئی نا کسی مسلمان کے پاس, تو امریکہ کا واقعہ, ہمارے کوئی ریلیٹو تھے, کوئی جوان لڑکی آئی, اس نے ان کو برائی کی دعوت دی, وہ نہیں گئے اس کی طرف. انہوں نے بولا ہم مسلمان ہیں, اپنی بیوی سے وفا کرتے ہیں, ہم اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے. وہ بڑی متاثر ہوئی, بڑی خوبصورت تھی, وہ مسلمان ہو گئی. اس نے اس کو شادی کا پیغام بھیجا کہ بھائی ہمیں تو ایسا وفادار آدمی چاہیے. تو یہ میں نے بیان میں سنایا. ایک بندے نے مجھے یورپ سے یا امریکہ سے فون کر کے بتایا کہ میں نے بھی ٹرائی کیا, نہیں کہہ رہا میری نیت ٹھیک نہیں تھی. میں نے کہا ایسے کوئی گوری آئے گی تو میں بولوں گا نہیں میں تو دیکھتا بھی نہیں ہوں, تو وہ بڑی متاثر ہو جائے گی, شادی کی آفر کرے گی. میں نے کہا میں نے اس نے جب مجھے آفر کی دوستی لگانے کی, برائی کی, میں نے کہا میں دیکھتا ہوں. میرا بڑا دل چاہ رہا تھا دیکھنے کا. میں نے آپ کا یہ واقعہ سنا تو میں نے کہا میں تو دیکھتا بھی نہیں. اس نے کہا دفعہ ہو میں جا رہی ہوں, وہ بھی نہیں اور بیوی بھی نہیں. تو ہر چیز ہر ایک کے ساتھ بولو. تو آپ نے کردار کا ایک نمبر بننا ہے, یہاں کے قوانین کو فالو کرنا ہے, یہاں کے لوگوں کو عزت اور احترام دینا ہے. اور من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. یہاں کی گورنمنٹ نے آپ کو یہاں رہنے کی اجازت دی, یہ آپ کا ملک نہیں ان کا ملک ہے, لیکن ان لوگوں نے آپ کو یہاں کاروبار کرنے دیا اور آپ کو یہاں تجارت کرنے دی, یہاں ویزے دیے. جاپان کا ویزا بڑا مشکل ہے, تو انہوں نے آپ لوگوں کو ویزے دے دیے اور یہاں آپ کو سہولتیں میسر کر دی. اب یہ بہت بری حرکت ہوگی کہ آپ ناشکری کرو اور قوانین کو توڑنا شروع کرو, انلیگل رہنا شروع کرو, یہاں ڈنڈی مارنا شروع کرو, جھوٹ شروع کر دو. یہ بہت بڑا جرم. اس کے یہاں کی گورنمنٹ آپ کو سزا دے یا نہ دے, اللہ آپ کو اس کی بہت سخت سزا دے گا. تو آپ نے اللہ کے خوف سے قوانین کو فالو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو 10 منٹ ہے, کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں, اور جو جانا چاہیں وہ جا بھی سکتے ہیں. جنہوں نے جانا ہے بھائی وہ جا سکتے ہیں. بیان ختم ہو گیا, جو سوال پوچھنا ہے. جی